بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اب میدان جنگ میں بھی توجہ فرمائیں، جب نماز پڑھ چکو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، میدان جنگ میں ہو، نماز پڑھ لی، اب بھی خدا کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، جس حالت میں ہو یاد کرنا، گر گئے ہو زمین پر تب بھی خدا کو یاد کرنا ہے، بیٹھے ہو تب بھی یاد کرنا ہے، گھات لگا کر بیٹھے ہو تب بھی یاد کرنا ہے، اور کھڑے ہو کر جنگ کر رہے ہو، تم نے خدا کو نہیں بھولنا، تم کر رہے کس لیے ہو؟ تم خدا کے لیے کر رہے ہو۔ نماز جمعہ والی آیت کے بعد کیا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ لی جائے زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنی روزی رزق حلال کے لیے کوشش کرو۔ وہاں بھی کیا کرو؟ یہ تو تمہیں ٹریننگ دی گئی تھی نماز میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وہاں اپنے کاروبار کی جگہوں میں بھی اپنا مزاج ایسا بنا لو کہ خدا کو نہ بھولو، کثرت سے اللہ کو یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کام۔ خدا کو بندہ بھولا نہیں، قرآن بتاتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بھی رحمان کی یاد سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ جب خدا نہیں ہے، دل میں توجہ نہیں ہے، شیطان فوراً آ جاتا ہے۔ اپنی سوچوں میں میں سوچ رہا ہوں، نہ چھوڑے دماغ کو کہ خود ہی سوچے، اپنے دماغ کو توجہ کرائے، میں سوچ رہا ہوں، خدا کے ساتھ سوچ رہا ہوں، خدا کی طرف توجہ کر کے سوچ رہا ہوں، آپ کے فیصلے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کے ناجائز غصے میں آگ بگولا ہونا، جذباتی ہونا، برا بھلا کہہ دینا، کسی پہ ظلم و زیادتی کر دینا، خدا جب دماغ میں ہوگا تو یہ سارے کام خود بخود کنٹرول میں آ جائیں گے۔ لہذا فرمایا جب زمین میں نکل بھی جاؤ نماز کے بعد فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کے مشورے اور تجاویز اور احکام۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو کھڑے ہوئے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور جب اطمینان کی حالت میں آ جاؤ، یعنی جنگ کا زمانہ نہ ہو، پھر نماز قائم کرو۔ کیا مطلب؟ قائم تو یہ بھی ہوئی تھی، لیکن اب اس طرح جیسے پوری نارمل پڑھتے ہو، جیسے عام حالات میں پڑھی جاتی ہے۔ یہاں پہ ہو سکتا ہے مستحبات کا تمہیں مثلا ٹائم نہ ملے، یہاں پر تمہیں صرف واجبی اذکار کر کے فوراً نماز تمام کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میدان جنگ میں مثال کے طور پر سورہ بقرہ شروع کر دی مثلا، ٹھیک ہے؟ واجبی جو ہے وہ پڑھنی ہے، لیکن دشمن دیکھنے والے کو پتہ ہو کہ یہ سب کچھ خدا کی خاطر کرنے والے، اور جب خدا بلا لے تو پھر عین میدان جنگ میں بھی اللہ کی آواز پر، پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ تو جب اطمینان حاصل ہو جائے تو معمول کے مطابق نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز پابندی وقت کے ساتھ مومنوں پر فرض کر دی گئی۔ موقوتا وقت سے ہے، موقوت جس کا وقت مقرر کر دیا جائے۔ نماز کا وقت قرآن میں خدا نے مقرر کیا ہے۔ میں بہت ہی ادب سے گزارش کروں گا جو بھی سن رہے ہیں یہاں پر یا جن تک یہ بات پہنچے گی کہ نماز کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، مت اہل بیت کی آپ کے دلوں میں جو محبت ہے، مت غلط لوگوں کو کھیلنے دیں آپ کو گمراہ کرنے کے لیے۔ بانیان کو چاہیے اللہ کے ساتھ ضد نہ بنائیں، یہ دشمنی ہے امام حسین کے ساتھ، یہ دشمنی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ نماز کا وقت مقرر ہے، آپ اس طرح عزاداری کا وقت رکھیں، مجالس کا وقت رکھیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح اعلان کیا جائے کہ جناب مثلا ظہر و عصر کی نماز کے بعد متصل مجلس شروع ہو جائے گی، یا یہ کہ مجلس عزا اس ٹائم پہ شروع ہوگی، بوقت نماز مغرب ختم ہو جائے گی اور نماز جماعت باجماعت ادا کی جائے گی۔ کیا ضد ہے؟ قوم کو نہ نماز سے دور کریں، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے اللہ کے دن، اللہ قیامت کے دن جو عذاب دے گا برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ہر وہ شخص جو کسی کی بات سن کر نماز کو ہلکا سمجھا اس نے اور ترک کر دی یا نہیں پڑھتا تھا اور اس کو پڑھنے کا پھر خیال بھی نہیں آیا، اس کو اس طرح بنا کے پیش کی گئی،
ہر اس شخص کے ہر نماز چھوڑنے کے جرم میں یہ بات کرنے والا شریک ہے تا قیامت. اور اب تو ریکارڈنگز ہوتی ہیں, اب تو اور لوگ سنتے ہیں, صرف موجود والے لوگ نہیں سنتے. تو جتنے لوگ بھی سن کر نماز سے دور ہوں گے وہ تو اپنا بوجھ اٹھائیں گے قیامت کے دن. شفاعت سے محروم ہے. قرآن نے صراط سے کہا ہے, اہل بیت نے صراط سے فرمایا ہماری شفاعت بے نمازوں کو بلکہ نماز کو ہلکا سمجھنے والے کو نہیں نصیب ہوگی. تو ہوش میں آئے کہ جو اس قسم کی باتوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں, مت اپنے دلوں میں موجود محبت اہل بیت کو اہل بیت ہی کے پیغام کے خلاف استعمال نہ ہونے دو. قرآن فرما رہا ہے, یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 ہے, اور اس سے پہلے 102 میں طریقہ نماز بتایا گیا میدان جنگ میں. اس کو سن لیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں لکھ دی گئی چیز ہے. کتاباً جسے لکھ دیا جائے, جیسے کتب علیکم الصیام, جیسے کتب علیکم القتال. کتاباً موقوتاً جس کا وقت مقرر کر دیا جاتا ہے. وقت مقرر کرنے میں اللہ کے ساتھ ضد بازی نہ کریں. جو اللہ کے ساتھ ضد بازی کرتا ہے وہ اصل میں رسول اللہ کے ساتھ ضد بازی کر رہا ہے, وہ امام حسین کے ساتھ ضد بازی کر رہا ہے. اپنے لیے جہنم کو آمادہ نہ کریں اور لوگوں کو بھی گمراہ نہ کریں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہ العلی العظیم.